من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کفور کا معنی ہوتا ہے ناشکر۔ ایک کافر ہے، کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکر ہو کر اللہ کا انکار کرتا ہے۔ عام طور پر بھی کہ نعمتوں کا انکار، نعمتوں کی قدر نہ کرنے والا کفور کہلاتا ہے، یعنی ناقدر اور شکر گزاری سے محروم آدمی۔ حفیظاً نگران کو کہتے ہیں، حفیظ بنایا یعنی نگران بنایا۔ ملجئن ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ اچھا، مقیم رہنے والا، عذاب ہے، مقیم کہتا ہے یہ مقیم بندہ ہے، ٹھہرا ہوا۔ طرف خفی، چھپی ہوئی نظروں سے دیکھنا، کسی کو کھل کر دیکھنا، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کھل کر دیکھنا ہے۔ کسی کو یوں دیکھنا، جیسے یہ طریقہ جو ہے نا یہ خفی ہے، چھپی ہوئی نظروں سے، یعنی کسی کی طرف کھل کر نہیں، جیسے میں بچہ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح نہیں، بلکہ یوں کر کے دیکھنے کو طرف خفیین کہتے ہیں۔ یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی دیکھیں گے لوگوں کو، شرم کے مارے نگاہیں ان کی اٹھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، آیات کا ترجمہ سن لو۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آپ دیکھیں گے یہ جہنمی لوگ جہنم میں پیش ہوں گے، خاشعین من الذل، انتہائی ذلت کی وجہ سے عاجزی اختیار کریں گے، ینظرون من طرف خفی، چھپی ہوئی نظروں سے آگے دیکھیں گے، کھل کر کسی کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے۔ وقال الذین آمنوا، اس حالت میں ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، بے شک نقصان اٹھانے والے یہ لوگ، انہوں نے اپنا بھی نقصان کیا، اپنے اہل کا بھی نقصان کیا آج قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ہو جاؤ، یہ ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، ان کے لیے کوئی مددگار بالکل نہیں ہوگا، ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس انسان کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے پھر کوئی جائے قرار نہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم، لوگوں اپنے رب کی مانو، آئے ہائے ہائے، استجیبوا لربکم، اے لوگوں اپنے رب کی مانو، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے، لا مرد لہ من اللہ، اس دن کو ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، قیامت کا دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس دن۔ وما لکم من نکیر، اور اس دن اے انسانوں تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑے میرے نبی آپ سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تو آپ کو ان کے اوپر نگران تھوڑا بنایا، آپ تو پیغمبر ہیں، دین پہنچائے، ان کا نگران نہیں ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِنَّا،
جب بھی ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی نعمت عطا کرتے ہیں فرح بہا، وہ خوش ہو جاتا ہے، نعمت سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب کوئی پریشانی کوئی برائی ملتی ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو اس صورت میں پھر انسان بالکل ناشکرہ ہو کر رہ جاتا ہے، پھر انسان اس دن ناشکرہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ کچھ جہنمیوں کے حالات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جب جہنم کے لیے ان کو الاٹ کیا جائے گا، ان کا اعلان ہوگا جہنم میں جانے کا، تو یہ شرم کے مارے نگاہ اٹھا کر کھل کر کسی طرف دیکھ نہیں سکیں گے، یہ بڑے ذلیل ہو گئے، یوں نیچے سے دیکھیں گے۔ تو ان کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے، مسلمان اس دن جہنمیوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے یہ لوگ ہیں جو آج خسارے کے شکار ہیں۔ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، یہاں کا خسارہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کا نفع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کی مصیبت پریشانی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کا خسارہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ جتنا انسان جہنمیوں میں شامل ہو جائے گا تو بہت بڑا خسارے کا شکار ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان جہنمیوں کو کوئی مدد کہیں سے نہیں مل سکتی، اچھا کوئی مدد کہیں سے نہیں، کوئی مدد کہیں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نا ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ نے فرمایا جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے، جس بندے کو اللہ چھوڑ دے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو ایک مضمون تھا، اس کا دوسرا حصہ استجیبوا لربکم، کیا پیاری آیت ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی مانو، اے لوگو اپنے رب کی مانو، اس سے پہلے یعنی ایک دن کے آنے سے پہلے رب کو مانو، اس دن کے آنے کے بعد ماننے کو فائدہ نہیں ہوگا، اس دن کے آنے کے بعد ماننے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ماننا اسلام میں ماننا پہلے ہے، جاننا بعد میں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں جاننا پہلے ہے، دین اسلام میں ماننا پہلے ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے اس کی انفرادیت ہے، اسلام کی خوبی ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کو دوسرے ادیان سے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے پہلے ماننے کا حکم دیا ہے، ماننے کے بعد پھر علم جاننا شروع کرو۔ پہلے ماننا، رب کو ماننا، پھر اس کے بعد علم آئے گا، حضور کو ماننا، پھر اس کے بعد علم آئے گا۔ تو یہ ماننا اور پھر جاننا، یہ تو نہ ایک بڑا۔ اللہ فرما رہے استجیبوا لربکم، لوگوں اپنے رب کو مانو، سب سے پہلی چیز ماننا ہے۔ جب مانیں گے تو پھر آگے کام صحیح ہو جائے گا۔ جب ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو مطالبہ ماننے کا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا دین اسلام میں جو ایمان ہے، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ٹوٹلی ماننے کا نام ہے۔ دنیا کے بہت سارے کافر ایسے ہیں، بہت سارے دہری ایسے ہیں، بہت سارے دنیا کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بے ایمان نہیں لاتے۔ سمجھ؟ جاننا ایمان نہیں ہے، ماننا ایمان ہے۔ آپ اور میں اللہ کو مان چکے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کی کتاب، آخرت کی یعنی قیامت کو ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ الایمان الیقین کلہ، اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین رکھ کے اللہ کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے، جاننا نہیں۔ تو اللہ فرمائے لوگوں سے، لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے ہی میری حکومت کو، میری مرضی کو، میری طاقت کو، میری قدرت کو، میرے اس نظام کو اور میری ذات و صفات کو مان لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن کوئی ٹھکانہ تمہارے پاس نہیں ہوگا چھپنے کے لیے۔ اور وما لکم من نکیر، نکیر کہتے انکار کرنا، اور انکار کرنے کی گنجائش تک نہیں ہوگی۔ کوئی مجرم اپنے جرم کا انکار کر نہیں سکے گا اللہ کے سامنے۔ تو ایسے اللہ فرما رہے ہیں بہتر ہے مان لو، بہتر ہے مان لو، بڑا پیارا جملہ ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، نبی جی اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے نگران تھوڑے ہیں، ان کو پھر ہم ان کے ساتھ نہ کر دیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک انسانی رویے کا ذکر کیا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ نعمت سے خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور برائی مصیبت آ جائے تو چیخنے لگتا ہے اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ شورا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گی، اور رمضان کے لیے ترتیب الگ ہے، آپ سب سے مشورہ ہے، آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ رمضان کے لیے میرا اس سال پروگرام یہ ہے کہ جن آیات میں صرف اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، ان آیات کا نام ہے یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں، توجہ سے سن رہے بات، یا ایھا الذین آمنوا والی آیتیں۔ تو درس ہوگا رمضان میں صرف یا ایھا الذین والی آیات کا۔ یا ایھا الذین میں دنیا کے کافر شامل نہیں ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا میں صرف مسلمانوں کو اللہ خطاب کریں گے۔ یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے۔ پورے قرآن مجید میں 88 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ تو ہم ان آیات کو جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان کا ایک درس شروع کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی یہ 88 آیت رمضان کے 29 روزوں یا 30 روزوں میں مکمل ہو جائے۔ روزانہ 2 کا ترجمہ ہم کریں گے یا 3 کا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اشتیاق کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے۔ تو رمضان میں ہمارا درس خصوصی آیات کا درس ہوگا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کرنے کا اور کچھ ہمیں کسی چیز سے منع ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان کا ہمارا خصوصی پیکج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے تعلق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے۔ یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔